آمدید. رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں آج تقویٰ کی. اور ایک سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں, لاہور میں داتا کی نگری کے نام سے جانتے ہیں لاہور کو, ان کا ایک بڑا خوبصورت سا کال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے اگر تو اس کو ایک کھلے برتن میں رکھ کر بازار کا چکر لگائے تو ان میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو ظاہر کرنے سے تجھے شرم آئے. سو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے تقویٰ. سو یہ وہ اولیاء اللہ, یہ وہ لوگ جو کہ معرفت کے درجات پہ فائز ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے ہمیں بتایا. اچھا, اگر اجازت دیں تو ایک اور سوال میں چونکہ آیت مبارکہ کو سمجھنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عطا کیا ہے فہم دین کا, یہ ایک اور تم نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو, گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو, سورۃ المائدہ. جی ہاں بالکل. اب اس حکم کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, بڑی اہم بات قرآن نے بیان فرمائی ہے. برائی کے کاموں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے. مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ شامل, تیسرا بھی اس کے شامل, ایک گروہ بنا لیتے ہیں, تو یہ آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جو معاشرے کی بگاڑ کے لیے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو ضرر پہنچا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور پھر دوسری صورت ہے نیکی کے کام. نیکی کے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راہ سے اگر کوئی پتھر بھی ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی نیکی کے کاموں میں تعاون ہے. اگر کوئی تمہیں ملتا ہے تو مجھے سلام کرتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. اگر کوئی تم کسی جگہ پر کوئی پلانٹ یا کوئی پودا لگا دیتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے. اگر تم کسی کا کانٹا نکال دیتے ہو, یہ بھی صدقہ ہے. تو اسلام نے یہ بنیادی تعلیم دی ہے. نیکی کام یہ نہیں کہ آپ چلا کشی کریں اور آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں, وہی نیکی نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں تلاش کرنی چاہیے, اور وہی نیکیاں ہیں دراصل جو انسان کو آہستہ آہستہ بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور تقویٰ کی منازل طے کرتی ہے. علامہ صاحب یہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ تعاون کرو نیکی اور تقویٰ میں. نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو, گناہ اور تعدی میں تعاون نہ کرو. دیکھیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان, ایک ہے تقویٰ. جی, ایمان کا تعلق میرے عقیدے سے ہے, وہ کسی پہ ظاہر نہیں ہے. میرا عقیدہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے, یہ ہے ایمان. اب آئیے تقویٰ پہ. تقویٰ کے جو اصولوں میں سے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ تمہارے فروغ دین, تمہارا فروغ کہتے ہیں عمل کرنے کو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, عمل بالمعروف, نہی عن المنکر, تولہ, جتنی چیزیں ہمارے 10 فروغ دین ہیں, 5 اصول دین ہیں. تو ایمان اور تقوی کی نشانی ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو تقوی سے پڑھنا ہے. تقوی نہیں ہے تو تم زمانے کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہیں صرف نمازی کہا جائے, تم اس قابل نہیں ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں جھک سکو. بالکل. روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنے بھی تمہارے عملی چیزیں ہیں, اس میں تقویٰ کا مطلب ہے کہ جو پابندیاں ہیں اس پابندیوں میں رہتے ہوئے, فجر کی نماز جو ہے 2 رکعت ہے, میں تو اللہ کی محبت میں 6 پڑھوں گا, کیا قبول ہو جائے گی کیا؟ مغرب میں 3 ہے, میں بولتا ہوں پروردگار تیری محبت میں 10 پڑھوں گا, نہیں, اجازت نہیں. ختمی مرتبہ جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جہاں روک دیا, جو کر دیا, بس اس پہ قیامت تک جو ڈیبیٹ یا ڈسکس نہیں ہو سکتی. شریعت پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی. ہاں, فروغ دین پہ ہو سکتی ہے کہ میں ہاتھ باندھیں, یہاں باندھیں گے, یہاں باندھیں گے, چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہو سکتی ہے بحث. روزے کی کس طرح جناب دیر میں کھول رہا ہے, 5 منٹ کو پہلے کھول رہا ہے, کوئی غرض نہیں ہے. روزے کا یہ رمضان ہے, یہ روزہ ہم پہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی چیز کہ میں جب اپنی حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں تو کیا 11 مہینے حرام چیزوں سے نہیں رک سکتا؟ صرف تمہارا کھانا اور تمہارا پانی اس مہینے بند کیا ہے, مین وہ شروع ہو جائے گا اگلے مہینے سے. 11 مہینے تو تم پہ پابندی نہیں ہے کھانے کی یا پینے کی, تو 11 مہینے کس چیز کو تمہیں اللہ میں ایڈوائز کر رہا ہے؟ اس چیز کو کہ دیکھو تمہاری نظر کا, تمہاری سوچ کا, تمہاری فکر کا, تمہاری زبان کا, تمہارے کان کا, تمہاری آنکھوں کا, ان سب کا تقویٰ ہوگا تو وہ روزہ جو تم نے ابتدا کی تھی وہ تم نے انتہا کی. کیا تقوی کا تعلق کسی ظاہری وضاحت سے ہے؟ یعنی ایک شخص کو متقی کہلانے کے لیے عزر الاسلام صاحب, مولانا عزر الاسلام صاحب, آپ ہی کی طرح ٹوپی لینی پڑے گی, شلوار قمیص پہننا پڑے گا, شلوار کو ٹکنوں سے اٹھانا پڑے گا, ایک پینٹ شرٹ پہننے والا, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک جہاز اڑانے والا شخص متقی نہیں ہو سکتا؟
تقوی جو ہے کسی چیز کے ساتھ قید نہیں ہے. تقوی اللہ رب العزت نے ہر نفس کے اندر رکھا ہے اور فسق یہ بھی ہر نفس کے اندر ہے. سورۃ الشمس کا کریں تو اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تمہارے اندر فسق و فجور بھی رکھا اور تقوی بھی رکھا. لیکن کامیاب کون ہے؟ قد افلح, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کامیاب وہ ہے من زکاها, جو اپنا تزکیہ کر لے. پھر اگر آپ سورۃ الحجرات میں چلے جائیں تو اپنا محاسبہ کر لیں. جی, سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا, تمہیں جو ہے علاقوں میں تقسیم کر دیا. کس لیے؟ لتعارفوا, تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. یہ نہیں کہ جی اگر امریکہ میں رہتا ہے تو تقوی اختیار نہیں کر سکتا, پاکستان میں رہتا ہے تو وہی متقی ہوگا. نہیں, قبائل میں تقسیم کیا اللہ رب العزت نے لتعارفوا, تمہارے تعارف کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ رب العزت تمہارے بہترین عمل کو دیکھتا ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے, علیم بذات الصدور. جی, اللہ رب العزت تمہارے زیادہ عمل کو نہیں دیکھتا. اگر زیادہ عمل کو دیکھتا ہو نا کہ جی پورے روزے رکھ رہے ہیں, پورے سال رات بھر نوافل پڑھ رہے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتا لیبلوکم ایکم اکثر عملا. اکثر نہیں فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا احسن عملا, بہترین عمل. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جنت میں قدموں کی آواز آئی. تو جبرائیل سے پوچھا کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بلال جو ہے مکہ کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں چل تم مکہ کی گلیوں میں رہے ہو, آواز جو ہے تمہاری آ رہی ہے جنت میں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں ہے, لیکن میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. یعنی ایک عمل احسن عملہ, بہترین عمل یہ ہے کہ جب وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ہے جنت میں قدموں کی آواز آ رہی ہے. خیر ان جیسا ایمان تو کہ کوئلوں پہ لٹائے جا رہے ہیں تو بھی وہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سماعت کا پتہ چلتا ہے. حدیث مبارک ہے کہ سرکار نے فرمایا بلال میں نے تمہیں جنت میں تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز سنی ہے. اس کے 2-3 معنی فقہاء کرام نے کہے. ایک تو یہ کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز جو ہزاروں سال بعد بلال جنت میں پہنچ کر آقا کریم نے ہزاروں سال پہلے سن لی. اور اگر یہ معنی لیا جائے کہ مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے تو مکے اور جنت کا فاصلہ 7 آسمان کے بعد کہیں جا کر پھر وہ جنت آئے گی. لیکن رسول اللہ کی سماعت کی شان دیکھیے کہ آپ نے وہاں رہ کر بلال کے یہاں آواز سن لی. تو ہم پاکستان سے پکاریں گے تو مدینہ منورہ میں نہیں سنیں گے. بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے مل رہے ہیں. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی, صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی. بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی, بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی, آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی. جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی, جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی, اس کی جھولی بھر گئی. وہ جب بھی چاہے, وہ جب بھی چاہے گدا کو شہنشہی مل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جب بھی چاہے گدا کو شہنشہی مل جائے, وہ مسکرا دے اندھیرے میں تو سوئی مل جائے. دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے,
کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، سب خاک سے بنے ہیں ہم، سب خاک سے بنے ہیں یہ اللہ کے نور سے، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں، سبحان اللہ، اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں، اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں، کیونکہ ان کے دربار میں کھڑا ہوں میں، جہاں پہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، طیبہ میں ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، جس قدر مانگ سکو، جس قدر مانگ سکو اس سے زیادہ مانگو، یعنی تم کو قطرے کی ضرورت ہو تو دریا مانگو، یہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، سب تاجدار پوچھے میں اس تاجدار کے، سب تاجدار پوچھے میں اس تاجدار کے، آتے ہیں تاج اپنے سروں سے اتار کے، جہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، کسی نے مانگا دریا بہا دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری گرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کیسا ہے یہ، کیسا ہے دینے والا وہ ہے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، فقیروں کو
فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے محمد ہیں، حق سے ملا دینے والے محمد ہیں، حق سے ملا دینے والے۔ فقیروں کو گنجے گرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے، جنا دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے محمد حق سے کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے وہ برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، اور ایک یہ گھر ہے، ایک یہ گھر ہے کہ سائل کبھی خالی نہ گیا، یہاں پہ ایک دینے والا سارا دن سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے لاتا